بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر یوٹیوب چینل۔ آج ہے جناب 4 مارچ سال 2020 اور دن ہے بدھ کا۔ آج 2-3 امپورٹنٹ خبریں ہیں، ایک داخلی سیاست کے حوالے سے اور ایک عالمی اعتبار سے بہت اچھی خبر ہے۔ انڈیا کے لیے بہت بری خبر ہے، نریندر مودی کے لیے بہت ہی بری خبر ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ داخلی سیاست پہ بعد میں آپ کو بتاتے ہیں، وہ بھی ایک اچھی نیوز ہے، لیکن پہلے ذرا بڑی خبر لے لیں جو عالمی اعتبار سے ہمارے لیے بہت بڑی خبر ہے، آپ کے لیے بھی یقیناً بہت بڑی خبر ہوگی۔ اور ایک ریکویسٹ کروں گا کہ چینل سبسکرائب کر لیں کائنڈلی، اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ تک الرٹس پہنچ رہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ خبر یہ ہے جناب کہ بھارت نے جو شہریت امینڈمنٹ ایکٹ نافذ کیا ہے، قانون بنایا، نیا قانون مسلمانوں کے لیے، کہ مسلمانوں کو شہریت ثابت کرنے کے لیے اپنی ڈیٹ آف برتھ سرٹیفکیٹ لانا ہوگا، اپنے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لانی ہوں گی۔ بنیادی طور پہ بیسیکلی وہ شہریت امینڈمنٹ ایکٹ ہے کہ مسلمانوں کو رجسٹریشن سے نکالنا ہے اور ان کو انڈیا میں ایلینز کے طور پہ رکھنا، اجنبی کے طور پہ وہ رہ جائیں گے، خارجی کے طور پہ رہ جائیں گے، اور آہستہ آہستہ ان کی شہریت ختم کر دی جائیں گی، ان کے حقوق جو ہیں وہ واپس غصب کر دیے جائیں گے، غصب کر کے، اور ان کو ایک بنا دیا جائے گا۔ یہ پہلے مرحلے پہ مسلمانوں کے ساتھ کرنا ہے انہوں نے، انڈیا نے۔ دوسرے مسئلے پہ وہ عیسائیوں کے ساتھ کریں گے۔ آہستہ آہستہ وہ جو نریندر مودی بی جے پی یا آر ایس ایس کا ہندوتوا کا نظریہ ہے، وہ یہ ہے کہ انڈیا کو صرف ہندوؤں کے لیے انہوں نے بنانا ہے اور باقی تمام مذاہب کو یہاں سے نکالنا ہے۔ یہ ایک ان کا فلسفہ ہے، اور اسی فلسفے کے تحت انہوں نے انتہا پسندی کا جو نظریہ ہے اس کو لاگو کرنے کی کوشش کی ہے اور ایک قانون بنایا ہے۔ لیکن خبر بڑی یہ ہے، ان کا خیال تھا کہ یہ چونکہ مسلمان ہیں، اور مسلمان وہاں پہ آپ کو پتہ ہے 22 کروڑ سے زیادہ، پورے پاکستان سے زیادہ آبادی، ایک پورا پاکستان سے زیادہ بڑا ملک وہاں پہ موجود ہے۔ سکھوں کے ساتھ وہ سکھوں کا قتل عام کر چکے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، ان کو دبایا جا چکا ہے۔ تو مسلمانوں کو اب انہوں نے پہلا ٹارگٹ مسلمان، دوسرا ٹارگٹ ہیں کرسچنز، عیسائی، اور تیسرا پھر اگلی جو بھی چھوٹی چھوٹی منورٹیز رہ جائیں گی وہ تو ان کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ دلی میں صرف جو مسلم کچھ فسادات ہوئے ہیں اس میں صرف دلی کے ایک علاقے میں، پورے ہندوستان کی بات نہیں کر رہا، دلی کے صرف ایک علاقے میں 50 سے زیادہ مسلمانوں کو شہید کیا گیا، گھروں کو جلایا گیا، اور ان کی املاک کو عصمت دری کی گئی خواتین کے ساتھ۔ یہ چیز گجرات میں بھی وہ یہ تجربہ کر چکا ہے نریندر مودی، بی جے پی، آر ایس ایس کے لوگ، گنڈے جو ہیں وہ کر چکے ہیں۔ سکھوں کے ساتھ وہ کر چکے ہیں، گولڈن ٹیمپل میں اندرا گاندھی کر چکی ہیں۔ تو یہ ہے ایک چیز۔ اب ان کا خیال تھا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن یہ جناب مقدمہ جو ہے یہ پہنچ گیا سپریم کورٹ میں، انڈین سپریم کورٹ میں، اور انڈین سپریم کورٹ میں کوئی عام شہری نہیں لے کے گیا، یعنی انڈین سٹیزن نہیں لے کے گئے، بلکہ اقوام متحدہ کا جو انسانی حقوق کمیشن ہے وہ یہ مقدمہ لے کے سپریم کورٹ پہنچ چکا ہے، انڈین سپریم کورٹ میں، اور ان کی سربراہ کی طرف سے یہ فائل کیا گیا، خاتون سربراہ ہیں یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کمیشن کی، بطور ادارہ، وہ اقوام متحدہ کے بطور ادارے کے طور پہ انہوں نے سپریم کورٹ میں اس اقدام کو چیلنج کر دیا ہے، اور شدید ترین تحفظات کا اظہار تو کیا ہی کیا ہے، اور اس سے غیر انسانی قانون، غیر مساوی قانون کہہ دیا ہے، اور انڈین سپریم کورٹ سے یہ کہا گیا ہے کہ اس کو کالعدم کریں، کیونکہ شہریوں کو برابر حقوق دینا اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق ہے۔ یہ ایک ایسا مودی نے پنگا لیا ہے کہ میرا خیال ہے کہ اب ان کو لینے کے دینے پڑ رہے ہیں۔ اب آپ اس کی شدت کو محسوس کریں۔ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ عالمی سطح پہ بہت بڑی خبر ہے، اور اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن کا انڈین سپریم کورٹ میں جانا، اور انڈیا نے جو ایک قانون بنایا تھا، انڈین پارلیمنٹ نے منظور کیا، بی جے پی نے اپنی اکثریت کے بل بوتے پر، اس کو دیکھتے ہوئے اس کو سپریم کورٹ میں، انڈین سپریم کورٹ میں چیلنج کرنا، یہ ایک اچھا خاصا انٹرنیشنل لیول پہ اچھا خاصا عذاب بن چکا ہے نریندر مودی کے لیے، کیونکہ
جو جواب سبمٹ کروایا گیا ہے، ابتدائی طور پہ جواب تو نہیں سبمٹ کروایا گیا، جو اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے انڈین سفارتکار نے کہ جناب یہ تو ان کی لوکس اسٹینڈائی نہیں ہے یو این ہائی کمیشن کی، یونائٹڈ نیشنز کے جو کمیشن ہے اس کا تو حیثیت عرفی اس کو کہتے ہیں اردو میں، کہ اس کی تو حیثیت عرفی وہ تو بیس ہی نہیں، ان کو تو یہ رائٹ ہی نہیں ہے کہ وہ ایک انڈین سپریم کورٹ میں کوئی مقدمہ دائر کریں۔ اب یہ مقدمہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن نے فائل کیا ہے، انڈین سپریم کورٹ میں کیا ہے اور انڈین گورنمنٹ کے خلاف کیا ہے۔ اب یہ انڈیا کے سفارتکاروں نے جو ابتدائی طور پر بات کی ہے وہ تو ہو گئی، وہ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ نہیں کہا کہ یہ قانون غیر انسانی ہے، غیر امتیازی قانون ہے، غیر انسانی ہے اور یہ، بلکہ انہوں نے کہا جی آپ یہ کر نہیں سکتے، لوکس اسٹینڈائی کہتے ہیں اس کی، ایک ٹرم ہے اس کی بولی جاتی ہے، وہ اس لیے آپ نہیں کر سکتے۔ لیکن یونائٹڈ نیشنز ہائی کمیشن ہیومن رائٹس انہوں نے کہا جناب بالکل ہم کر سکتے ہیں، اور اقوام متحدہ کا جو یو این چارٹر ہے اس کے مطابق انسانی حقوق کا جو چیپٹر ہے اس میں تمام ممبر ممالک اس بات کے پابند ہیں کہ وہ اپنے ملکوں میں رہنے والے تمام منورٹیز، تمام مختلف النسل، مختلف مذاہب شہریوں کو مساوی حقوق دیں گے اور ان کے ساتھ کوئی امتیازی قانون نہیں برتا جائے گا۔ یہ ہے، اب انڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ داخلی معاملے میں مداخلت ہے، تو یو این ہائی کمیشن، ہیومن رائٹس کمیشن نے یہ بھی کہہ دیا ہے جناب کہ یہ آپ کا داخلی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ اب سپریم کورٹ کے لیے بھی ایک امتحان ہوگا، انڈین سپریم کورٹ کے لیے، جو آج سے پہلے لفٹ نہیں کروا رہے تھے۔ اس کی ریزن میں بتا دوں کہ جو یونائٹڈ نیشن میں جینوسائیڈ واچ کی بھی ایک رپورٹ سبمٹ ہوئی ہے، جو ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا۔ اس رپورٹ کے مطابق انڈیا جو ہے وہ مختلف منورٹیز کی نسل کشی کرے گا، اور اس کا ارادہ، اس کا پلان پورا ہے بی جے پی کا، نریندر مودی کا، آر ایس ایس کا، اور چونکہ اس وقت ان کی حکومت ہے اس لیے انڈین گورنمنٹ جینوسائیڈ کی طرف جا رہی ہے۔ جینوسائیڈ واچ کی رپورٹ ہے، اور اس رپورٹ کے مطابق جو 12-13 درجے ہوتے ہیں وہ 11-12 آلریڈی پورے ہو چکے ہیں، آخری درجہ رہتا ہے۔ پہلے انہوں نے یہ مقبوضہ کشمیر میں سلسلہ شروع کیا نسل کشی کا مسلمانوں کی، اب وہ یہ شہریت امینڈمنٹ ایکٹ کی آڑ میں اب یہ آ گئے ہیں مسلمانوں کی طرف پورے ہندوستان میں، جہاں پہ 22-25 کروڑ مسلمان ہیں ان کو۔ اگلی جو جینوسائیڈ واچ رپورٹ ہے وہ یہ ہے جناب کہ یہ اب اگلے فیز پہ عیسائیوں کو کریں گے، دلتس کو کریں گے، باقی منورٹیز کو کریں گے، اور ان کی نسل کشی کی جائے گی تاکہ ان کی آبادی نہ بڑھے، مسلمانوں کی، عیسائیوں کی، اور آخر میں ایک ہندو اسٹیٹ بن جائے اسرائیل کی طرح کی۔ تو یہ ایک پلان ہے۔ تو اب اقوام متحدہ کا ہیومن رائٹس کمیشن پورے کا پورا بطور ادارہ وہ سپریم کورٹ میں پہنچا۔ ایک عالمی سطح پہ بہت بڑی خبر ہے، اور مودی کو مصیبت پڑی ہوئی ہے، کیونکہ اس سے جو بھارت کی ایک کسی بھی ملک کی، اب اس وقت بھارت ہے، چونکہ بھارت کی جو سوورنٹی ہے وہ ایٹ سٹیک ہے کہ باہر سے آ کے اقوام متحدہ کو مداخلت کرنا پڑی۔ اقوام متحدہ بیسیکلی مداخلت کر رہا ہے اس ایشو کو سولو کرنے کے لیے اور اس قانون کو ختم کروانے کے لیے، جس کا خیال تھا کہ کوئی نہیں آئے گا۔ یہ تھی بڑی خبر جی۔ اگلی خبر ہے جناب نواز شریف صاحب، مریم بی بی، شریف فیملی، مسلم لیگ نواز کے اندر کیا چل رہا ہے۔ جب گورنمنٹ کی طرف سے جی برطانوی حکومت کو خط لکھا گیا ہے، وہ جان کے لالے پڑ گئے ہیں شریف فیملی کو، اور ایک تو جان کے لالے پڑ گئے ہیں، دوسرا اگر یہ خط پہ عمل درآمد ہو جاتا ہے اور اگر برطانوی حکومت لندن سے نواز شریف صاحب کو رخصتی کا پروانہ ان کے ہاتھ میں دے کے ڈیپورٹ کرتی ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا۔ مشاورت انہوں نے کر لی ہے، یعنی کہ پی ایم ایل این کے اہم لوگوں نے، شریف فیملی نے۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اب ان کو واپس جیل جانا پڑے گا، ضمانت منسوخ ہو جائے گی، کیونکہ ضمانت وہ مشروط ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہ واپس آ کے جاتی عمرہ میں قیام کریں گے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ان کو واپس جیل جانا پڑے گا، کیونکہ وہ ضمانت جو ہائی کورٹ نے لی تھی وہ بہت ود ٹرم اینڈ کنڈیشنز کے ساتھ لی تھی، صرف ہیلتھ کی وجہ سے تھی،
اور اس کو علاج معالجے کی غرض سے تھی، وہ ٹائم ہو گیا ختم۔ اب جناب انہوں نے کیا کیا ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی پول کھول دیا ہے۔ انہوں نے یہ پول کھولا ہے کہ شریف فیملی کے اندر بھی اور مسلم لیگ نواز کے اندر بھی کچھ ایسی چیزیں چل رہی ہیں جو کہ گڑبڑ ہے، اور وہ شہباز شریف صاحب کے درمیان اور مریم بی بی کے درمیان بھی گڑبڑ چل رہی ہے، اور نواز شریف صاحب کا جو علاج نہیں کروایا جا رہا اور اس کے لیے شرط عائد کی گئی ہے کہ جناب مریم بی بی آئے، تو شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ یہ انتہائی نان سینس بات ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، علاج سے مشروط نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کا ہونا چاہیے علاج۔ ایک چیز دوسری بات جو کہی گئی، شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ لگتا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اور مریم بی بی بھی آپس میں کوئی گڑبڑ چل رہی ہے اور پالیسیز مختلف ہیں، یہ بات بھی۔ تیسرا ایک اور بات شاہد خاقان عباسی نے کی، انہوں نے کہا کہ جناب جو میڈیکل رپورٹس ہیں وہ ساری کی ساری بھیجنی چاہیے ہر صورت میں پاکستان، وہ کیوں نہیں بھیجی جا رہی، یہ ایک معاملہ ہے۔ اب دوسری پارٹی میدان میں آ گئی ہے اور مصدق ملک صاحب آ گئے ہیں، باقی پرویز رشید صاحب آئے ہوئے ہیں میدان میں، یہ اب سب لوگ آ گئے ہیں، اور اس وقت پولیٹکس مسلم لیگ نواز کے اندر چل رہی ہے، شہباز شریف ورسز مریم بی بی، اور دو گروپ واضح طور پہ ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اور اب کیا کیا جناب، اب امریکہ اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے 2-3 اور ملک ہیں، وہاں سے اب ڈاکٹرز جی ان کا معائنہ کریں گے نواز شریف صاحب کا، اور اب یہ خبر دی جا رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کو ہاسپٹلائز بھی کروایا جائے گا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو پھر نواز شریف صاحب اگر پاکستان ان کو ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے، یو کے گورنمنٹ کرتی ہے اور ان کو کہتی ہے کہ جناب آپ یہ ملک چھوڑ دیں، تو اس کے بعد پھر کوئی صورت نہیں بچے گی کہ نواز شریف صاحب کی ضمانت آٹومیٹکلی منسوخ تصور کی جائے گی، کیونکہ اس کے بعد ضمانت ہے نہیں۔ لہٰذا یہ ایک مسئلہ بنا ہوا تھا، اس کے اگلی ویڈیو پہ مزید خبر آپ کو دیں گے۔